بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے تھے اور خانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، خانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کاٹ کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے کے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 میں ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے میں یا اول میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں ہی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی شرمگاہ کو دھوتیں اور نماز جیسا وضو فرماتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مگر افسوس آج امت مسلمہ آپ جیسے جاں نصران اسلام کی حیات و شخصیت سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہو خود خلاصہ کائنات محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی سے جھولی پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت آسمان والے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہیں۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف ہوتی تو وہی نازل ہوتی تھی جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پر کہے وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن پاک بن کر نازل ہوئے، سبحان اللہ۔ جیسے سورۃ بقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورۃ احزاب میں ہے، اور تیسری سورۃ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی موجودہ ازواج کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے فساق و فجار تو کجا شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔
نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج کے مبارک سفر پر تشریف فرما تھے، اس واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پدشم خود جنت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں محل دیکھا ہے جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ خود خلاصہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین آدمی پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور خواب کی تعبیر کے امام مشہور تابع حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا تھا، اس لیے کہ ان کی ذات والا صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنے ابل پڑے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہ تھا۔ اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رویہ اپنے مرشد برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گیا۔ خلفائے اس مختصر مضمون میں جو کچھ پیش کیا گیا اسے صرف ایک نمونہ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کی ایسی بزرگرین ہستیوں کے میں جانیں اور ان کی شخصیت سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لو تھی۔ اس نے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی۔ اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی آہن گری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سنتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جوں ہی نماز شروع کی، فیروز نے دفتن گات میں سے نکال کر مسلسل 6 وال کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے نیند اور دودھ پلایا، مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر میں اتارا، اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبہ کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ 29 مہینہ آج ہی کا دن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ ہی سے کی، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل کر کے سوتی اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتی۔ محترم ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے،
کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ محترم ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، اور خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔